کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، تو شرم سے اس کا سر جھک جاتا. 4 سال تک اپنی بچی کو پالتا پوستا بڑا کرتا، کھلاتا پلاتا، لیکن جب 4 سال کی بچی ہو جاتی تو پھر اپنی بیوی سے کہتا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اچھے کپڑے پہناؤ. 4 سال کے بعد اس بچی کو نہلایا جاتا دھلایا جاتا نئے کپڑے پہنائے جاتے. پھر باپ کہتا بیٹی چلو ہم تمہیں میلے میں لے کے جا رہے ہیں. پھر میلے میں لے کے جاتا، جنگل میں لے جاتا جہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا، اس گڈھے میں کہتا بیٹی ذرا جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی، تمہیں تمہاری ماں دکھائی دے گی. وہ 4 سال کی گنچئی ناشگفتہ ایک کلی، ایک نابالغ بچی، وہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنا ماں کا نام سنتی تو اس گڈھے میں جھانکتی کہ میری امی ہے، میری ماں ہے. دیکھیں جیسے ہی وہ اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ قصائی باپ، وہ پاپی باپ، وہ ظالم باپ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا، گڈھے میں گرا دیتا اور زمین کی مٹی کو اس کی اوپر ڈالنا شروع کر دیتا. وہ اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو دور کرتی جاتی، لیکن کب تک کرتی؟ اس کو پاٹ دیتا پورا کا پورا، اس 4 سال کی بچی کو گاڑ دیتا. وہ چیختی اور چلاتی رہتی اور اس کی آخری آواز تک یہ ظالم باپ، یہ کرور باپ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا. اور جب وہ چیخ چیخ کر رو رو کے مر جاتی، آخری سانس نکل جاتی، تب وہاں سے آتا اور اپنے سماج میں آ کر گرو سے کہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کا کام تمام کر دیا. اور سماج میں جب یہ بات سنی جاتی تو لوگ شراب کا جشن مناتے، شراب پلاتے اور اس کو جشن مناتے ہوئے خوشیاں مناتے. میرے بھائیوں، یہ گناہ، یہ پاپ تھا اس سرزمین پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے. ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد مارتے، یہاں مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط. اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے. اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا. جاء یوم القیامہ ومعلقم بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا. قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، آئے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول چیخے گا اور کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج
مت بن, اللہ کے دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی, آج تو اس کا خیال نہ رکھ. اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے, اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج. اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی, دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا, اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج. وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا, اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے, اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے. وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا. اگر کسی ماں نے, کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے پہلے مصلی بچھاؤ, سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو, شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے, ورنہ امید بہت کم ہے. جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا, تم تو حلال بچے گرا رہی ہو, اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو, صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے, چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے, صرف اس لیے. اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی. وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا, حرام کام ہو گیا تھا, کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو, پتھروں سے ختم کر دو. صحابہ نے کہا اللہ چلو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے, اسی زنا کی پیداوار ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے, تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا, جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہوا تب آئی. اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے, اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے, اور محمد ظالم نہیں ہے جو اس بچے کا حق مار دے. نہیں, ابھی اس کو دودھ پلاؤ, جب روٹی کھانے لگے تب آنا. سوچو, حرام بچہ تھا, ناجائز بچہ تھا, جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا, پہاڑ کی کہ دامن میں زنا ہوا تھا, جنگل میں جھاڑی میں زنا ہوا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے, نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے, اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے, لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا, اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو, شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے. لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو, کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ, اس کو اجاگر مت کرو, اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے. میری بہنوں, میری ماں, میری قوم کی بیٹیوں, سنو, جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ, جائز بچہ, اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر, یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر. اگیان ہیتو کرت موہ مدان دیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے. محمد اس دنیا میں آئیں گے, اندھیرے کو ناش کر دیں گے, اندھیرے کو مٹا دیں گے. آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا, آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا, پھر عورت کو عزت دی, پھر عورت کو سمان دیا. میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی, اللہ کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی. تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی 4 دیواری میں قید کر دیا ہے, چہرہ تک نہ دکھاؤں, ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نہ کھولوں, پیروں میں ساکس پہنوں, ہاتھوں میں گلیوز پہنوں, پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میری بہنوں, تمہاری شکایت اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن مجھے بتاؤ, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اس روڈ پر 2 سگی بہنیں جا رہی ہوں, 2 سگی سسٹر جا رہی ہوں, دونوں 1-2 سال کی عمر کا فرق ہو, ایک کی عمر 18 سال ہو, ایک کی عمر 20 سال ہو. ان دونوں سگی بہنوں میں, ان دونوں حقیقی بہنوں میں, ایک برقع اوڑے ہوئے ہو, نقاب لگائے ہوئے ہو, ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو, پیروں میں ساکس ہو,
चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई ना दे रहा हो, ये भी सड़क पे जा रही है और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पॉन्ड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है कि जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है, उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जर्जीस का चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे। आपने अपने दिल की गवाही बताना। जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है, अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल लिल मुमिनाति यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये तीन चीजें औरतों को बताई हैं। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब व फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं, अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी, लेकिन अब नहीं आती। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में। फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। पॉन्ड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो,
ترجمہ سن لو، المرات اذا استعطرت، جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، خوشبو، استعطرت، اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے، استعطرت، جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے، یعنی صرف عطر نہیں، پرفیوم نہیں، کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو۔ اور سن لیجئے پہلے، عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو، مثلا آرنیکا ہیئر آئل، چمیلی کا تیل، آئل، ڈابر آنولا، جس میں خوشبو ہے، استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو، خوشبو لگتی ہو، یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے، لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی، فمرت بالمجلس، اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری، یعنی راستے میں چلتی ہے، چوراہے پہ جاتی ہے، دکانوں سے گزرتی ہے، دکانوں پہ جاتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے، اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا، کس زبان سے ہم بولیں؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے؟ کہا نہیں سمجھے، کہا نہیں، کھل کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ، 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 وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے۔ کلیجہ ہو تو سنو، اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیس کو بلانا چھوڑ دو، اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے، آلو نہیں چھیلے، یہی سب پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے، ہائے خوشبو لگانے والی بدچلن ہے، پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے، خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے، اس کو بدچلن کہا ہے۔ مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے، وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتی ہو، اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، ہٹ بڑھوا مولوی آ گیا جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو، جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ، تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔ صاحب وہ تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کے اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے، اب وہ عورت ایک دینی
کام کے لیے, حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے, خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے, صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے, سارے ارکان بھی کر لیتی ہے, لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے. وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا, بلکہ الٹا گناہ پڑے گا, الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا. اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کے اوپر اب حج فرض نہیں تھا, اس لیے کہ اس کے اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا, کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے. میری بہنوں, حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے, جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے, جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو, ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو. حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو. یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو, تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو, اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے میکے اکیلی چلی جاتی ہو. یہ کلیجہ ہے تمہارا. شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے. اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ, اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ, بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ. اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ, کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے, اکیلے میں نہ ملے, الا کان ثالثہما الشیطان, اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے, راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے. اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا, ادھر آؤ. وہ دونوں انصاری قریب آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے نوجوانوں, یہ دونوں میری بیوی ہیں, یہ دونوں میری وائفز ہیں, یہ دونوں میری بیویاں ہیں. اور نوجوانوں نے کہا, اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں, آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا, یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں, اپنی پتنیوں سے, اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا. محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں, جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں, اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی. میرے بھائیوں, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں, یقین مانیے بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے. اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار. میاں اور بیوی, ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ, تمہارے جیجا ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ. بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ, اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے, اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے. جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے, جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے, بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے. اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے. الفاظ میرے کڑوے ہیں, سخت ہیں, لیکن بیماری بھی بڑی ہے. اس
اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے فائدہ نہیں ہے, اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے. یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ بات عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی, آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی, کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے. آپ کو بھی بری لگ رہی ہے, اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جیجا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں. حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی, لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو, جاگے اور پتہ چلے کہ یہ کتنا گھناؤنا اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو, یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے. اس کا احساس تمہارے اندر ہو. اگر تمہیں برا نہ لگے, اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے. اگر تمہارے دل کو چھپ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا. لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے, عمل تو کرنا ہی نہیں ہے, مزے لینے کے لیے آئی ہو, تو معاف کیجئے کہ یہ جلسہ بیکار ہے, میری تقریر بیکار ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے, کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا, رتی برابر نہیں ملے گا, کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے. ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, کرنا ہوگا, کرنا ہوگا. یا تو سالیاں ہی سب سے زیادہ مذاق کرتی ہیں جیجا سے, بیوی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی. یہ جو کیسی لگی میری بہن, یہ ساری سالیاں ہی مذاق کرتی ہیں سب سے زیادہ جیجا سے. ہاں, جس طریقے سے سالی بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں, اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخوان پر آپ کی موجودگی میں بھابھی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. چائے کتنا کہو, بھابھی ہے تمہاری, چلو بیٹھ جاؤ, ہم بھی کھا رہے ہیں, چلو بھابھی. ادھر سالیاں جیجا سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ, اور ادھر بھابیاں دیور سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ. ماحول دیکھیے آپ کہاں پہنچ گئے. اب دیکھیے یہ باتیں جب ہونے لگی تو کتنی آوازیں آنے لگی. سننا ہی نہیں چاہتی ہیں, ان کے خلاف کوئی بات مت بولو. ایسا لگ رہا ہے جیسے مچھلیاں بک رہی ہوں, مارکیٹ لگا ہو مچھلیوں کا. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا, ایک صحابی نے, ایک عورت نے, صحابیہ نے, اے اللہ کے نبی, میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے, ارأیت الحموا, کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ اور سنو نبی نے جواب کیا دیا, ارأیت الحموا, کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, دیور سے, دیور سے پوچھ رہی ہو, چھوٹے بھائی کی بیوی, یعنی چھوٹے بھائی, شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا, کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, الحم الموت, ارے وہ تو موت ہے. اور نبی نے کیا جواب دیا, تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں ہاں وہ تو موت ہے. موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا. چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو, گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا, ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا, چلے گا. تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی, لیکن دیور سے بالکل نہیں. الحم الموت, دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے, دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے, مولانا آج کل جوائنٹ فیملی ہے, لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے, کیسے ہو پائے گا؟ لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا, اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابھی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹیک اور کتنا صحیح ہے. وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے جدہ کا, کہ جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا. دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے, ایک بھائی رات میں ایک بھائی دن میں. اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا.
چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی. 8 سال 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا. اس آدمی کے 4 بچے بھی وہاں پیدا ہوئے. ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر کہ ایک عورت آتی ہے, اس کا پیٹ بڑا تھا, اس کے پیٹ میں حمل تھا, بچہ تھا, اور آ کر کہتی ہے ایکسکیوز می. اس نے کہا جی کیا بات, دیکھیے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ قریب میں جو ہاسپٹل ہے جلدی لے چلیے, میری ڈلیوری کا وقت قریب ہے. اس نے کہا آؤ بیٹھو. ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا, اور ہاسپٹل میں اس نے سوچا چلو, اس نے ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل تک پہنچا دیا, اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے. اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا. اس سے لکھا پڑھی کرائی, کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو, کیا ہو, کہاں, فون نمبر, موبائل نمبر. اس نے کہا ارے مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے. اندر سے چیکنگ ہو کے آواز آئی, اس سے کہہ دیا اس کو تو 3-4 دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا, کیونکہ ڈلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے, رات میں بھی. پھر بھی ایک نارمل ہو گئی تو ٹھیک, آپریشن ہوا تو 3-4 دن 5-6 دن رکھنا پڑے گا. اس نے سوچا کہ چلو یار 2-3 دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے, ابھی تو وہ بیچاری پریشان ہے, اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں. یہ اپنا ٹیکسی اٹھا کر چل دیا. پورا دن ٹیکسی چلا کے رات میں گھر پہنچا, رات بھر سویا. رات میں اس کا چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا تھا, یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا. تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا, نماز پڑھ کے آیا, اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی, اپنے شوہر کو بریڈ آملیٹ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤ گے. موبائل فون کی گھنٹی بجی, وہ والا فون لینڈ لائن, وہ گھنٹی بجتی ہے. اس نے گھنٹی اٹھائی, ارے کون اتنا صبح صبح. اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا, کہیں جانا ہوگا, فون کرتے ہیں لوگ. تو اس نے فون اٹھایا کہ ہلو. وہاں سے آواز آئی کون, جمیل صاحب. کہا جی بڑے نالائق انسان ہے تم. کہا کیوں, کیا ہوا. کہ ہاسپٹل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے ہو, بیچاری رات بھر یہاں پریشان رہی, جلدی آئیے ہاسپٹل میں, ڈلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے. اس کے تو ہوش اڑ گئے. اے ڈاکٹر تمہارا دماغ ٹھیک ہے, وہ میری بیوی بھی نہیں تھی. اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا, کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی. دماغ ٹھیک رکھو. ادھر سے اس ڈاکٹر نے, لیڈیز ڈاکٹر کی چلائی اس کے اوپر, چپ بدتمیز کہیں گے. یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا, آپ کہتے ہیں میری بیوی نہیں, لڑائی لڑتے ہیں گھر میں اور یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں. آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں. کہنا پولیس مت بھیجو, میں آ رہا ہوں. گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہاسپٹل میں پہنچا, اور جا کے کس وارڈ میں, فلاں کمرے میں. کھولا کمرہ, ڈائن چڑیل مر جا, میں ہی ملا تھا تجھے. ایک تو میرا کرایہ نہیں دیا, بستر پہ لیٹی اور کہہ رہی ہے میرا بچہ. اب روتی ہے, تمہیں کیا ہو گیا. ارے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم ہمیں اتنا ڈانٹو گے, اپنے بچے کو تم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. اور اس نے رونا شروع کر دیا. اس کا دماغ خراب کہ یہ ڈرامے بند کر. اے ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے چپ, رو رہی ہے. ایک عورت کیسے کسی کو اپنا شوہر کہہ دے گی. مانتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں, سب کے گھر میں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بیوی مت. ارے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ میری بیوی نہیں ہے. اور وہ کہتی ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا, اللہ کی قسم میں اسی کی بیوی ہوں. معاملہ بڑا پیچیدہ. ڈاکٹر نے کہا رکو. معاملہ اتنا بگڑ گیا, ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے, کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا. عورت کے آنسوؤں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو تجربہ ہوگا, ہمیں بھی تجربہ ہے. بہت یہ آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے پورے ہاسپٹل کا اسٹاف عورت کی تائید کر رہا ہے. کیا ہے بالکل سے تھپ تھپ. ڈاکٹر کہتا ہے چلو رکو, ابھی تمہاری رپورٹ سامنے آتی ہے, ادھر آؤ, لاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا کر لو. آدمی کہتا ہاں کر لو. بلڈ نکالا,
بچے کا بلڈ نکالا. عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رپورٹ کیا صحیح آئے گی؟ کبھی کبھی مشینیں بھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. یہ عورت بول رہی ہے. اب وہ آدمی جس کا بلڈ نکل رہا تھا وہ کہتا چل، مشینیں کبھی کبھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. اب جب پول کھلنے والی ہوئی تب رپورٹ غلط. چپ. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوتا ہے. اسی بیچ اذان کی آواز آنے لگی. اس نے وہیں پر اپنے سر کا گمچھا اتارا، بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دیا. لیکن سوچنے لگا یار کہیں غلط رپورٹ آ گئی تو، کہیں عورت کی بات صحیح نہ نکل جائے، کہیں یہی رپورٹ نہ آ جائے کہ یہ بے رحم بچہ ہے. تب تو گھر میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ اللہ دیکھ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہی ہے میری بیوی نہیں ہے. اللہ دیکھ میری رپورٹ صحیح آنی چاہیے. 2 دن کے بعد کہا جاؤ رپورٹ آئے گی. 2 دن کے بعد تم آنا. 2 دن کے بعد اس کو بلایا. بولو کیا بات؟ ہاں جی. اور ڈر بھی رہا ہے. ڈاکٹر ہنس رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہنسیے مت، پہلے بتائیے رپورٹ کیا آئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے تھے کہ تمہارا بچہ نہیں. یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے میچ ہی نہیں کھا رہا ہے. عورت کہتی دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رپورٹ غلط آئے گی. اللہ کی قسم یہی میرا پتی ہے. آدمی کہتا چپ، تیری پول کھل گئی ہے، دوسرے کا پاپ میری گود میں ڈالنا چاہ رہی ہے، بھاگ یہاں سے. ڈاکٹر صاحب میں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ جائیے. اس عورت سے کہا اے بتا کون ہے تیرا ہسبینڈ، نہیں تو ابھی تجھے قتل کی سزا ہوگی. یہاں پر سعودیہ ہے، یہ انڈیا نہیں ہے. کہتی ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ اسی کا بچہ ہے، میں اس کی بیوی ہوں، مت جانے دیجیے، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ڈاکٹر نے سر پہ ہاتھ پکڑ کے کہا میری بہن میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے؟ اس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ زندگی میں کبھی باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ باپ بن ہی نہیں سکتا. اب وہ آدمی کہتا کیا ڈاکٹر کیا؟ کہ ہاں تمہاری رپورٹ کہہ رہی ہے تم باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہو، تمہارے اندر اتنے اسپرم نہیں ہے، تمہارے اندر اتنے شکراڑو نہیں ہے، تم باپ بن ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے شکراڑو نل ہے، 0 ہے، تم باپ نہیں بن سکتے. اے ڈاکٹر 4 بچوں کا باپ ہوں اور تم کہہ رہے باپ نہیں بن سکتا؟ میں 4 بچے ہیں میرے. اب عورت چلاتی دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھا نا رپورٹ غلط ہوتی ہے. اب یہاں سے یہ آدمی کہتا ہے چپ، یہ رپورٹ تو صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ رپورٹ غلط ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا. اور ڈاکٹر کہتا چپ رہو تم دونوں، میرا دماغ خراب کر دیا ہے. وہ کہتی اس کا شوہر، وہ کہہ رہا میرا شوہر نہیں، تم کہہ رہے ہو یہ میرا بیٹا نہیں، رپورٹ کہہ رہی باپ نہیں بن سکتے، تم کہہ رہے ہو میں 4 بچوں کا باپ ہوں. ایسے تو رپورٹ میرا کیس ہی نہیں آیا میرے پورے ہاسپٹل میں آج تک ایسا. اس نے فائل اٹھائی، چل دیا، گاڑی میں ڈالا، باپ نہیں بن سکتا، گاڑی چلا رہا ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے جمیل گھر کا پتہ لگاؤ، کہیں رپورٹ اگر صحیح ہوئی تو پھر یہ 4 نمونے آئے کہاں سے؟ اگر میری رپورٹ صحیح ہے میں باپ نہیں بن سکتا تو یہ بچے ہیں کس کے؟ سیدھے گھر پہنچا، دن میں دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی کو ہوش بھی نہیں تھا کہ دن میں بھی میرا پتی آ جائے گا. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، چپل اٹھاری آدمی نے، شوہر نے، اور تڑ جوتے چپل گھوسے. وہ عورت کہہ رہی اتنا پیار کرتے تھے آج اچانک کیا ہو گیا؟ لیکن اس نے 20-25 پہلے پریشر بنانے کے لیے مارا، چپل جوتے لاتے گھوسے مکے. جب 15-20 مار چکا تب کہا اے یہ بتاؤ کہ یہ 4 بچے کس کے ہیں؟ وہ کہتی کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی پھر ماروں گا. یہ پتا چل گیا یہ میرے نہیں ہیں، اب یہ بتا کہ کس کے ہیں. 2-4 اور دیے. جب اس کو تیز چوٹ لگنے لگی تو کہنے لگی رکو مارو مت، کچھ کہو گے تو نہیں؟ کہا نہیں، صحیح بتا دو گی تو کچھ. کہا کہ یہ 4 بچے آپ کے نہیں ہیں. پھر کہا دیور کے. کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا آپ دن میں ٹیکسی چلاتے ہیں نا، وہ رات میں چلاتا ہے. مطلب آپ دن بھر غائب رہتے ہیں،
رات میں سوتے ہیں، وہ رات بھر غائب رہتا ہے، دن میں سوتا ہے. گھر تو ایک ہی ہے، جوائنٹ فیملی تو ایک ہی ہے. آپ سے تو کچھ بچے ہو نہیں رہے تھے. مجھے گھر میں کلکاریاں سننے کا شوق تھا بچہ، اور جب اس سے دل لگ گیا تو سارے بچے اسی کے. اس نے کہا یہاں تو میں تمہارا انتقام نہیں لوں گا، یہاں اگر FIR کرتے ہیں تو ابھی تم دونوں کو قتل کی سزا ہو جائے گی. پاسپورٹ جلدی سے ریٹرن ٹکٹ لیا اور اپنے بھائی کو اور بیوی کو لے کر بھوپال آیا، اور بھوپال آنے کے بعد میٹنگ بٹھائی اور سب لوگوں سے کہا کہ جب یہ بچے میرے ہیں ہی نہیں تو میں ان کو کیوں پالتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں، اور ان دونوں کا جب چکر چل ہی رہا ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دیتا ہوں اور عدت گزار کر یہ اس کے ساتھ شادی کر لے. جب بچے اسی کے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ رہے، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ واقعہ جب سعودیہ کی سرزمین پر میں نے سنا، پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. اسی دن میری تقریر ہوئی جدہ میں، سعودی کے اندر جدہ میں، اور اسی ٹاپک پر میں بولا الحم الموت. اللہ کے نبی نے کہا تو دیور بھابھی کے لیے موت ہے. کتنا صحیح جملہ بولا تھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے رسول کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ فرمایا دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. تو اس لیے میری بہنوں، میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دیور سے پردہ ہے، سالی کو جیجا سے پردہ ہے، بھابھی کو دیور سے پردہ ہے، اور اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پردے پر عمل کریے. اسلام نے تمہیں بہت عزت دی ہے. اللہ کی قسم، اگر تم بیوی ہو تو شوہر کو حکم دیا جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ. کتنی عزت ہے. جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ. خبردار اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تھپڑ مت مارو. تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان کو اپنے اوپر حلال قرار کیا ہے، اس لیے فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں. اس لیے تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اگر عورت بیوی ہے تو شوہر جو کھائے گا وہ کھلائے گا، جو پہنے گا وہ پہنائے گا. اگر تم کسی بیٹے کی ماں ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے، میرے لیے کوئی کام بتاؤ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا امک جنت. کیا تو جنت تلاش کرنا چاہتا ہے؟ جنت تو تیری ماں ہے. اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت حاصل کر لے. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہہ دیا جنت. ایک صحابی اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جنگ ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں اور جنت پا جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں. کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. فرمایا تم جہاد میں نہیں جا سکتے. اگر تم جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے تو تمہاری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایک عورت ماں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جنت کہہ دیا. ایک عورت بہن ہے یا بیٹی ہے تو باپ کو حکم دے دیا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں تم ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو دیندار گھر میں ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو. تم جنت میں میرے پڑوسی بن کر میرے ساتھ ایسے رہو گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بیٹی اور بہن کو پڑھا لکھانے والا اور ان کی شادی کرانے والا محمد رسول اللہ کا پڑوسی بن کر رہے گا. سوچو میرے پیارے ساتھیوں کتنا بڑا مقام دیا ہے ایک عورت کو. اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی دھرم، دنیا کا کوئی مذہب عورت کو اتنی آزادی نہیں دیتا ہے اور اتنا بڑا مقام نہیں دیتا ہے. میری بیوی میرے زمین میں سے بھی حصہ پائے گی. جرجیت صاحب جب مریں گے تو میری زمین میں سے بھی حصہ پائے گی. جس گھر سے آئی ہے وہ اپنے باپ کی زمین میں سے بھی حصہ پائے گی. اور اس کے بھائی ہیں، بھائی کی وراثت میں سے بھی بہن کا حق ہے، بیٹے کی وراثت میں سے بھی
ماں کا حق ہے. یعنی ایک عورت کو چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اتنا پاور دے دیا ہے. اگر کوئی بیٹا ہے اس کے پاس وراثت ہے تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں کو حصہ ملے گا, شوہر کی وراثت میں سے بھی بیوی کو حصہ ملے گا, باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حصہ ملے گا. ذرا تصور کیجئے کہ کتنا عورت کو کتنا بڑا مقام دیا گیا, کتنا بڑا مرتبہ دیا گیا. اسلام کے علاوہ دنیا میں کون سا مذہب ہے جو زمین و جائیداد اور وراثت کا مالک بناتا ہے عورت کو؟ نہیں. اس لیے میری بہنوں, میری ماں, میری قوم کی بیٹیوں, اسلام کی عزت کرو, اسلام کو سمجھو, اسلام کے اصولوں پر چلو, پردہ کرو. تمہیں اپنے بچوں کو تربیت دینا ہے. اللہ کے نبی نے معجزے دکھلائے تھے نا, انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ابو جہل نے پوچھا میری مٹھی میں کیا بتا دو تو میں ایمان لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے, اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا لے, تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں وہ خود میرا کلمہ پڑھ رہی ہیں. جب اس نے کان میں لگایا تو کلمہ پڑھ رہی تھی, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس نے پھینک دیا, محمد تو جادوگر ہے. اب تو وشواس ہو گیا ہے. ایک گلاس دودھ, سارے صحابہ بھوکے, اللہ کے نبی بھی بھوکے. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو 6 دن سے بھوکا ہوں, پہلے مجھے دے دیجئے میں پی لوں. آپ نے کہا نہیں, بسم اللہ, ایک طرف سے پلاؤ. ایک گلاس دودھ 116 لوگ, اور آپ کہہ رہے ہیں داہنی طرف سے پلاؤ. ارے وہ پہلے ہی سے نہیں بچے گا. آپ نے کہا پلاؤ. ابو ہریرہ نے ایک کو دیا, لو پیو. پیا اس نے, کر لیجئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اب کیا دے رہا, خالی گلاس, کچھ بچا بھی ہے؟ کہا ابو ہریرہ یہ پوچھو کہ کچھ کم بھی ہوا ہے؟ دیکھا ہے پورا کا پورا بھرا ہے. دوسرے کو دیا, بھرا رہا. تیسرے کو دیا, بھرا رہا. چوتھے کو دیا, بھرا رہا. 5ویں کو 10 نے پیا, 20 نے پیا, 40 نے پیا, 50 نے پیا, 100 نے پیا, 110 نے پیا, 115 نے پیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کون بچا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں. کہا پیو. بیٹھ گئے, پینے لگے. 6 دن سے بھوکے تھے اس لیے ایک ہی سانس میں پیتے چلے گئے. ہاں لیجیے. اللہ کے نبی کہا نہیں اور پیو. کہ نہیں پیٹ بھر گیا ہے, کافی ہے. کہ نہیں اور پیو. دوبارہ پیا. کہ اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا نا, اور پیو, تم 6 دن سے بھوکے ہو, اور پیو. تیسری بار پی کے کہا اللہ کے رسول اب نہیں, پیٹ پھٹ جائے گا بس. اور آپ کو بھی 3 ہی سانسیں کروانا تھیں کیونکہ وہ جذبات میں ایک ہی سانس میں پیتے چلے گئے. 3 سانسیں ہو گئیں. کہ اللہ کے رسول بس. تب اللہ کے نبی نے اس گلاس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر پیا. سوتی البھرم کا سنو گھگرائے, عرب دیش 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا, اور اس کے اندر انہونی باتیں دکھانے والا, چمتکار دکھانے والا پیدا ہوگا, یعنی محمد رسول اللہ. یقین نہیں آتا تو ابھی نام بھی آ رہا ہے. راجنیتی بھوّ پریتی دکھاوے, اپنا مت سب کا سمجھاوے. وہ راجنیتی کرے گا, سیاست, لیکن سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی. سب کو سختی سے نہیں, سب کے ساتھ نرمی بھی نہیں. آپ نے سختی کی تو اتنی سختی کی کہ قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی جب چوری میں پکڑ کے لائی گئی, کہا اللہ کے رسول اس لڑکی نے چوری کی, کیا نام ہے؟ فاطمہ. کا ہاتھ کاٹ دو. کہا اللہ کے نبی بڑے اونچے گھر کی, بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے, سب کے لیے برابر, ہاتھ کاٹ دو. نبی اکرم کے سب سے قریبی اور چہیتی شخصیت کو بھیجا, بہت زیادہ جو اللہ کے رسول سے کلوز تھے, حضرت اسامہ ابن زید. اللہ کے نبی تمہاری بات ضرور مان لیں گے, جاؤ سفارش کرو. اسامہ نے کہا اللہ کے نبی بہت اونچے گھر کی ہے, چھوڑ دیجئے اسے. آپ نے کہا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, کیا تم اللہ کے قانون کو بدلنے کی بات کرتے ہو؟ کیا میں اللہ کی حد کو توڑ دوں جو اللہ نے نافذ کیا ہے؟ کیا اس حد کو میں بدل سکتا ہوں؟ نہیں.
اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹ دیا. لوگوں نے کہا بہت بدنامی ہو رہی ہے اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا, وہ بنو مخزوم قبیلے کی لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا میں نے. اس پر افسوس کر رہے ہو؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اللہ کی قسم, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سختی کی تو اتنی سختی کی, اور نرمی کی تو اتنی نرمی کی کہ اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو بھی معاف کر دیا. اپنے چچا حمزہ کا ناک اور کان اور زبان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالنے والی, اور پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکال کے چبانے والی ہندا کو بھی آپ نے معاف کر دیا. نرمی کی تو اتنی نرمی کی, اور سختی کی تو اتنی سختی کی. سختی اور نرمی دونوں سے آپ نے راجنیتی چلائی, سیاست کی, حکومت چلائی. راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے. تلسی داس جی کہتے ہیں وہ راجنیتی کرے گا, آپن مت سب کا سمجھاوے. سختی بھی کرے گا اور نرمی بھی کرے گا. تب تک مد دی کویا, مد مانی میٹھی, کویا مانی آواز. تب تک مد دی کویا, جب تک اس دنیا کے اندر میٹھی آواز باقی رہے گی. میٹھی آواز, مت میٹھی, کویا آواز. میٹھی آواز کا مطلب قرآن کی تلاوت, شیریں آواز یعنی قرآن. تب تک مت دی کویا, جب تک اس دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا. بنا محمد پار نہ ہویا, اس وقت تک کوئی بھی محمد رسول اللہ کے بغیر پار نہیں ہو سکتا ہے. یعنی قرآن کو محمد رسول اللہ ہی سمجھا سکتے ہیں, قرآن پر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک محمد رسول اللہ کے راستے کی بغیر کوئی راستہ نہیں ہے پار ہونے کا. بنا محمد پار نہ ہو یا کوئی, یعنی محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے بغیر کوئی بھی آدمی سورگ و جنت میں نہیں جا سکتا. یہ تلسی داس جی نے کہا سنگرام پران میں, جو آج بھی لکھا ہوا ہے. یہ سب منتر میں انڈیا ہی میں پڑھتا ہوں. اگر ایک بھی غلط ہوتا تو میڈیا والے آج ہم کو ننگا کر دیے ہوتے. کہیں کا نہیں چھوڑتے, کہیں کا نہیں. اور جتیندر نارائن تیاگی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے. سمجھ گئے نا, جتیندر نارائن تیاگی ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ نام مت لیجئے گا اس کا, میں نے نام لے لیا ہے. یہ دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام مت لیا کرو. ہماری تقریر کروڑوں کی قیمت رکھتی ہے, لہذا دو دو پیسوں کے لوگوں کے اور دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام مت لیا کرو. چلے تھے قرآن بدلنے, کتنے گھمنڈ سے کہا تھا کہ میں قرآن مٹا دوں گا, قرآن بدل دوں گا, 26 آیتیں نکال کے رہوں گا, قرآن چینج کر کے رکھ دوں گا. یستبدل قوما غیر قوم, جب تم اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کرو گے, میرے نبی محمد کے راستے پر کھلم کھلا بگڑ کے چلاؤ گے, تو ہم تمہیں بدل دیں گے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے. یستبدل قوما غیر قوم, ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو مسلمان کر دیں گے اور تمہیں بدل دیں گے. چلے تھے قرآن بدلنے, اللہ نے ان کو ہی بدل دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ شخص مسلمانوں مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین کا ٹکڑا اس کو نصیب نہیں ہوگا. اور کہو انشاءاللہ. ایسا چینج کیا اللہ نے, ایسا چینج کیا اللہ نے. ایک چیز کی چینجنگ رہ گئی, بیچ والے حصے کی. بچپن میں اس کے ماں باپ نے جو ختنہ کرا دیا تھا, وہ بیچارہ زندگی بھر اس کو جب تک دیکھے گا وہی روئے گا. سب بدلا, یہ نہیں بدل پایا. یہ نشانی میرے ساتھ باقی رہ گئی ہے. سوچ رہا ہوگا, امریکہ اور لندن اور پیرس اور جرمن اور فرانس فون کر کر کے پوچھ رہا ہوگا کوئی ایسا علاج ہے کہ ختنہ ختم ہو جائے.
बेचारा सोच रहा होगा इसको क्या करें हम, इसको कहां ले जाएं, ये तो जिंदगी भर उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई ताकत नहीं है जो कुरान को बदल दे, कोई ताकत नहीं। चले थे 26 आयतें बदलने, अरे तुम 26 आयतें क्या, 26 मर्तबा मरने के बाद और अल्लाह की कुदरत से 26 मर्तबा जिंदा भी हो जाओ, और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी चाहो कि 26 आयतें बदल दें, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकते, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं। ये तेरे बाप की किताब नहीं है, जिसने तुझे मंत्र पढ़ाया ये उसके बाप का भी कुरान नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, अल्लाह कह रहा है हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ आओ और एक मैदान में आ जाओ, आओ मंत्र पढ़ाने वाले पंडितों तुम्हें चैलेंज देता हूं, ईसाइयों तुम्हें चैलेंज देता हूं, यहूदियों तुम्हें चैलेंज देता हूं, मुल्ला मौलवी भी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। भारत में जितने भी धर्म हैं उन सबके धर्म के विद्वानों को खुला चैलेंज देता हूं, अपनी अपनी धार्मिक किताबें ले आओ, आओ एक मैदान में चलिए, आओ एक मैदान में उसको जमा करते हैं, आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करते हैं, सारी किताबें लाओ, ईसाई अपनी बाइबिल ले आए, यहूदी अपनी तौरात ले आए, हिंदू भाई और हिंदुओं के पंडित अपने वेद ले आए, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए, जैनी अपने महावीर की जैनिज्म ले आए, मुसलमान भी कुरान ले आए। आओ चैलेंज देता हूं, सारी किताबों को एक साथ जला दो और एक भी किताब बाकी न रखो, सब में तेल लगा दो, घासलेट डाल दो, पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो। मोदी जी भी वहां हो, अमित शाह भी वहां हो, जर्जीस भी वहां हो, पादरी भी वहां हो, क्रिश्चियन का राहिब भी वहां हो, हर आदमी हर धर्म के विद्वानों को उस जगह जमा करो और सारी किताबें जलाने के बाद कहो कि अब अपनी अपनी किताबें लेकर आओ। ईसाइयों आओ अपनी इंजील पेश करो, नहीं कर पाएगा। यहूदियों अपनी तौरात सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। सिखों अपना सिख में पेश करो, गुरु ग्रंथ पेश करो, नहीं कर पाएगा। बुद्धिस्टों अपना बुद्धिज्म लेकर आओ, नहीं ला पाएगा। हिंदू भाइयों अपने वेदों को पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। जर्जीस तुम्हारी किताब कुरान भी तो जला दी गई है, आओ इस कुरान को पेश करो। 9 साल का बच्चा मुसलमान का, 10 साल का बच्चा मुसलमान का उठेगा, बिस्मिल्लाह की पे से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर ले जाकर खत्म कर देगा और सब धर्म वालों के मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ कहेगा ये कुरान है जो जलाने से भी नहीं जलता है, ये कुरान है जो मिटाने से भी नहीं मिटता है, ये कुरान है जिसकी तालीम में कशिश रखी है अल्लाह ने। इसको समंदर में डाल दो तो समंदर डुबो नहीं सकता, आग में जला दो तो आग जला नहीं सकती, इसको दुनिया की कोई ताकत मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। ये वो किताब है जो बड़े बुजुर्गों के दिलों में नहीं, 9-9 और 10-10 साल के बच्चों के सीने में महफूज है। ये 10 साल का बच्चा बड़े बड़े लोगों के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा कि ये कुरान वो तो जला दिया जो कागज के टुकड़ों पर था, वो तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, लेकिन उस कुरान का क्या करोगे जो हमारे सीने में महफूज है, जो हमारे दिल के अंदर महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने कहा तेरी हैसियत देख, पूरी दुनिया के लिए हम तुझी को बदल दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं तेरी। अल्लाह ने पूरा तुझे बदल दिया,
تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو تو ایک چیز بدل کے دکھا دے ختنہ. اللہ نے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا, اس نے تجھے پورا چینج کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے تجھے بدل دیا. لے, تیری اوقات یہی تھی. اب سارے لوگ جنہوں نے تجھے منتر پڑھائے اور شدھ ہندو کر کے تیاگی بنا دیا ہے, وہ سارے مل کر تیرا ایک ختنہ ختم کر کے دکھائیں. ختنہ ختم کرنے کے چکر میں پوری مشین ختم کرنا پڑے گی, اور پہی پوری مشین ختم ہو گئی تو پھر بیچ والا بن جائے گا بیچارہ. کہاں پہنچا دیا اس کو؟ سارے پنڈت مل کر اور بھارت کی پوری حکومت مل کر بھی اس کی وہ نشانی ختم نہیں کر سکتی. جرمن, فرانس, آسٹریلیا, ہر جگہ فون ہو رہے ہوں گے, کوئی ہے تمہارے پاس سرجری تو بتاؤ, ہم اسپیشل جہاز سے بھیج دیتے ہیں اس کو. لیکن ایسی سرجری ابھی تک تو بنی نہیں ہے. اب دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا کیا. اور یاد رکھنا, جو شخص اپنے باپ کا نہیں ہوتا وہ غیروں کا بھی, جو اپنی ماں کا نہیں ہوتا وہ کسی اور کا بھی نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے بعد ادھر سے بھی نکالا جائے گا, یہ ادھر سے بھی نکالا جائے گا. جو انسان اپنے گھر کی جھونپڑی اور ٹین میں سکون سے نہیں رہ سکا, وہ دوسروں کی ایئر کنڈیشن میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. سوتے وقت اس کا دل اندر سے اس کڑے گا, ہم نے کیا کیا. بیوی نے ساتھ چھوڑا, بچوں نے ساتھ چھوڑا, سماج نے ساتھ چھوڑا, سوسائٹی نے ساتھ چھوڑا, پوری برادری نے ساتھ چھوڑا. جو حال تسلیمہ نسرین کا ہوا, جو حال سلمان رشدی کا ہوا, جب انہوں نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو دوسروں نے بہت عزت دی, آؤ ہمارے یہاں جاؤ. لیکن وہاں رہ کر اس نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی تو آج یہ لوگ ایسے ہو گئے, دھوبی کے گدھے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے ہم.